میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ کسی کی مشکلات زیادہ ہیں تو کسی کی کم ہیں۔ ٹینشن فری زندگی گزارنا ہر بندے کی خواہش ہے، اور یہ فطری بات بھی ہے۔ نوکری پیشہ لوگوں کو اس چیز کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کہ امپلائیز اور مینیجر کے درمیان ٹینشن بنی رہتی ہے۔ مینیجر ٹاسک پورا کرنے کو کہتا ہے اور امپلائیز کو مشکل اور مختلف حالات کا سامنا ہے، نتیجہ پھر پریشانی ہے۔ اچھا، والدین اور اولاد کے درمیان پریشانی بنی رہتی ہے، ان کے درمیان جو جنریشن گیپ ہے یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ والدین کہتے ہیں ہم جو اولاد کو سمجھاتے ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے، اور اولاد کہتی ہے کہ یہ نیا دور ہے، اس کے کچھ اور تقاضے ہیں، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا، یہ دونوں رشتے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور دانشور کا قول ہے کہ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی۔ جب بندہ اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے اور دوسرے کی اہمیت کو نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان خود سے کرتا ہے، کوئی باہر سے آ کر ایسا نہیں کرتا۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ شخص خود لوگوں کی بے مروتی اور خود غرضی کی بات کر رہا ہے اور خود اس کا شکار بھی ہے۔ دراصل اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اچھا، لوگ ہمیشہ خوف میں رہ کر ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر خوف بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بچوں کے خوف تو جن بوت کے ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کے خوف جن بوتوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ امیر آدمی کو یہ خوف ہے کہ کہیں سب کچھ چھن نہ جائے۔ طالب علم کو یہ خوف ہے کہ اب دوبارہ پہلے جیسے نمبر نہ آ جائیں، کہیں ایڈمیشن سے نہ رہ جاؤں۔ یہ بات تو طے ہے کہ خوف پریشانی پیدا کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں انسان سکون کی بات کرے تو بے معنی لگتی ہے۔ جب خوف پیچھے پیچھے بندے کے دوڑتا ہے تو الٹیمیٹلی انسان وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا ڈر جاتا رہے۔ اچھا، پریشان ہونے سے اس شخص کی بے چینی نہیں بڑھتی، بلکہ کئی قسم کے میڈیکل کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، ہڈیوں کا درد، ہارٹ پرابلم جیسی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن سے دماغ اور اس کے حصے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر اس سے بھی پہلے معدہ خراب ہوتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے۔ اب نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آئے تو دن میں بندے کا کیا حال ہوتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، اور اگر دوسری رات بھی نہ سو سکے تو اس شخص کی حالت اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت پریشانی کی بھی کوئی ایک قسم تو ہے نہیں، ہزار قسم کے مسئلے ہوتے ہیں جس کو انسان نے فیس کرنا ہے، مگر ان کے حل کے لیے آدمی کے پاس کوئی حکمت عملی ہونا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ویکنٹ مائنڈ از دا ڈیولز مائنڈ، یعنی خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ اوٹ پٹانگ سوچیں بھی سوچنے سے ٹینشن پیدا ہوتی ہے، تو اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، اور اپنے کام کی طرف دھیان دینے سے سوچ تبدیل ہو جاتی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف مصروفیت اختیار کرنے سے مسئلے ختم ہوتے گئے اور وہ بندہ بالکل نارمل ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مسئلوں کو جانچنا بہت اہم ہے، کہ پہلے پتہ تو چلے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ پرابلم کی جڑ تک آدمی پہنچ جائے تو آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مریض اس وقت تک پریشان ہی رہے گا جب تک ڈاکٹر اس کی بیماری کو ٹھیک ٹھیک ڈائیگنوز نہیں کر لیتا، پھر باقی علاج اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ چارلز کیٹرنگ کہتا ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کو ٹھیک طریقے سے بیان کر دیتے ہیں تو اس سے ہی ہمارا آدھا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اب ان مشکلوں کا حل کیا ہے؟ کون سی حکمت عملی اپنائی جائے؟ کیا سٹیپس لیے جائیں کہ معاملات آسانی میں بدل جائیں؟ ہر عقل رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ عدالتوں میں کچھ معاملات کی نوعیت بڑی ہی معمولی قسم کی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں نے قتل کیے ہوتے ہیں، صرف گورنے پر لڑائی ہوئی اور بات مرنے مارنے پر آ گئی، وہاں صرف صبر کرنا تھا۔ صحیح پوچھیں تو آج کا انسان بہت ہی بے صبرا ہے، کچھ برداشت نہیں کرے گا، جلدی ہائپر ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ کئی مرحلے آدمی کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ عقل کے ساتھ اپنے بھرپور عمل کو بھی شامل کیا گیا، مگر پھر بھی ناکامی دیکھنی پڑی۔ تو یہاں اپنے آپ کو سمجھانے کا وقت ہے، صبر کا وقت ہے۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ صبر دراصل ہمت ہار بیٹھنے کا نام ہے، تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے کچھ چیزوں کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے ٹائم پر ہی ہونی ہے۔ پھر کیوں نہ خالق کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت یعنی صبر سے کام لیا جائے۔ پنجابی کا وہ مشہور فقرہ ہے کہ صبر دے بیڑے پار نے۔ میں سمجھتا ہوں مستقل مزاج آدمی کو نسبتاً کم مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں آنے والے ایک نئے ڈاکٹر جو ایک جنرل پریکٹیشنر تھے، انہیں اپنی جگہ بنانے یعنی لوگوں کا علاج کرنے میں 5 سال لگے۔
وجہ یہ تھی کہ کوئی مریض ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو نئے آئے ہیں۔ پورا دن وہ ڈاکٹر صاحب مریضوں کا منہ دیکھتے رہتے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ چیک اپ کروانا ہو تو گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے اور باری بھی آرام سے آتی ہے، اتنا مریضوں کا رش ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، تو صرف اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ ڈاکٹر صاحب نے انتہا کا پیشنس دکھایا، تب جا کر یہ سٹیبلٹی صحیح معنوں میں آئی۔ اگر جلدی کی جاتی تو پریشانی میں غلط فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، کاروبار کرنے والے میں بھی اس خاصیت کا ہونا لازمی ہے۔ بالفرض ایک کاروبار شروع کیا گیا، اس میں پیسہ لگایا، وقت لگایا، محنت کی، اب صرف ایک چیز نہ کی تو سارے کا سارا کاروبار ٹھپ، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کاروباری حضرات اس خاصیت کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مستقل مزاجی کتنے عرصے تک اختیار کرنی ہے۔ یہ اصل میں پروفیشنلزم ہے، سیکھا بھی انہی لوگوں سے ہی جا سکتا ہے۔ ان کے مشورے دراصل ان کے ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میرے مطابق وہ بندہ بڑا سمجھدار ہے جو پریشانی کو غم نہیں بننے دیتا، اپنی مشکلات پر خود سے قابو پا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل ابھی صحیح طریقے سے آتی نہیں ہے تو لوگ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مصائب نے میرے گھر کا راستہ ہی کیوں دیکھ لیا ہے۔ لیکن بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ اس پر صبر کرنے سے اس کی بہتری لکھی ہو۔ اصل میں صبر بھی ایک اندرونی طاقت کا نام ہے، صبر کرنے والا اس سے مالا مال ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک مکمل کنٹرول ہے اپنے آپ پر اور ملنے والے حالات پر۔ اصل میں ہم جتنے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی سینسٹیو بھی ہو رہے ہیں۔ کسی کی غلط کی ہوئی بات ہمیں پتھر کی طرح لگتی ہے، حالانکہ چند دہائیاں پہلے مجھے یاد ہے پڑھائی ابھی اتنی عام نہیں تھی، مگر لوگوں میں مروت، پیار، اخلاص تھا، بات سہ جانے کا حوصلہ تھا، بزرگوں کا کہا اصل میں مانا جاتا تھا اور تکریم بھی کی جاتی تھی۔ مگر آج کے دور میں ان اقدار کو ایک فضول چیز سمجھا جاتا ہے۔ احترام کرنا تو دور کی بات، اب سلام بھی کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ نفسا نفسی اور خود غرضی کی انتہا ہے۔ اصل ترقی اخلاقی ترقی ہے۔ تکلیفوں، پریشانیوں کو اگر پازیٹیو سینس میں لیا جائے تو یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ کم ظرف انسان اسے مشکل سمجھتا ہے، ظرف اصل میں عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ تمام فیصلے اگر انسان عقل کی بنیاد پر ہی کرنا شروع کر دے تو بھی زندگی مشکل ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بغیر دیکھے آپ کو ماننی ہیں، پھر اس کا اجر ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بندے کو اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو وہ الگ پریشان ہے کہ مجھے کوئی کام ملے، اور حیرت کی بات ہے کہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ روزگار والے سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اس کے یہ احساسات ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا، کم از کم یہ تو کر لوں۔ اسے یہ فکر بھی ہے کہ کہیں کاہل اور سست نہ کہلاؤں۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات کی نوعیت اتنی شدید نہیں ہوتی۔ راجر ڈبلیو بیبسن ایک مشہور ماہر معاشیات تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی تکلیفوں پر مختلف طریقے سے قابو پایا۔ مجھے جب کوئی پریشانی محسوس ہوتی میں سیدھا لائبریری جاتا اور وہاں تاریخ کے متعلق کوئی کتاب اٹھا کر آنکھیں بند کر کے کوئی صفحہ کھول لیتا اور وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتا، کیونکہ تاریخ میں جنگ، قحط اور غربت کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ وہ پڑھ کر میری سوچ بھی تبدیل ہو جاتی تھی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آج کے حالات میں تو ہم بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ ایسا سوچنے سے میری پریشانی دور ہو جاتی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی بندے معمولی باتوں پر اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ لوگ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ خود سے بہت کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کے چانس بھی ہوتے ہیں کہ دوسرا آپ کی گاڑی سے ٹکر نہ مار دے۔ آپ کی احتیاط کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک سیانے کا قول ہے، ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ، یعنی بہترین کی امید رکھو مگر بدترین کے لیے بھی تیار رہو۔ اس قسم کا بندہ زندگی میں مار نہیں کھاتا، اس کی مائنڈ میکنگ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو معمولی لے گا اور پھر ان کے حل کی طرف جائے گا۔ ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے احساس کے بغیر حیاتی بھی کوئی حیاتی نہیں ہے۔ جس بھی قسم کا احساس ہے رویے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، میں نے نرم دل انسان کو بھی زیادہ پریشان ہوتے دیکھا ہے۔ عام رائے بھی یہی ہے کہ ایسا انسان بھی فیلنگ والا ہے، دوسرے کی قدر کرنے والا ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کی بازار میں جھڑپ ہو گئی۔ خیر، لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ جب میری ملاقات ان سے ہوئی تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور مجھے کہا کہ میں اس شخص کے پاس گیا ہوا تھا جس سے میری جھڑپ ہوئی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ میں اس واقعے کی وجہ سے 3 دن ہو گئے ہیں سو نہیں سکا۔
زیادتی ہو گئی ہے میری طرف سے، معاف کر دو۔ تو دیکھیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا دل موم کی طرح نرم ہے۔ بازاروں، چوکوں، چوراہوں میں ہاں لوگ ہمیں جلدی ہائپر ہونے والے نظر آتے ہیں، مگر معاملہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی صرف وقتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ آدمی پیشنس رکھے، کول اینڈ کام رہنے کی خود سے کوشش کرے۔ مختلف سچویشن کو ذہن میں لا کر اپنے آپ کو اس جگہ پر آدمی رکھے نا، تو پھر خود سے یہ کہے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو تو میں کیسا ریئیکٹ کروں گا۔ یہ پریکٹس بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ مطالعہ بھی انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اگر صرف کتاب کے مطالعے کی بات کروں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ پھر مطالعہ آپ کی تنہائی کا بھی دوست ہے۔ آپ بور ہو رہے ہیں، آپ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، بوریت دور ہوتی جائے گی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلسل ایک ہی کام کرنے سے بھی طبیعت اکتا جاتی ہے، اور انسان تو ہے ہی تبدیلی پسند۔ ایک طرح کا کھانا، ایک طرح کا لباس، ایک طرح کا طرز زندگی کے مطابق چلنا اس کا بہت محال ہے۔ اچھا جوں ہی ذرا بدل کر کچھ کرے گا، یعنی روٹین سے ہٹ کر کرے گا، چاہے کوئی بھی کام ہو، خوشی محسوس کرے گا۔ کچھ لوگ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ گھر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگ گمنام رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایک دور میں ہمارا بڑا نام تھا، بچے، جوان، بوڑھے سب ہمارے نام سے واقف تھے، مگر اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب بھی تو ہم وہی ہیں، مگر لوگ اب ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں وہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خیر کی غرض سے گھر سے باہر ضرور جانا چاہیے، ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے تاکہ وہ نارمل رہیں۔ ویسے بھی عروج اور زوال تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ وقت کو ایک سپیڈ لگی ہوئی ہے۔ سال اب ایسے گزرتے ہیں جیسے کچھ مہینے، تو کیوں نہ وقت کا احساس کیا جائے، جو زندگی ملی ہے اس کو ہنسی خوشی جیا جائے۔ اب ہم پہلے زمانے کے لوگ تو نہیں ہیں جنہیں 400-500 سال کی زندگی ملی ہے۔ ہمارا دورانیہ تو بہت مختصر ہے۔